بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کبھی کبھی میں یوٹیوب پر بڑے بڑے علماء اور مذہبی مقررین کے چینلز دیکھتا ہوں۔ کسی کے 10 لاکھ سبسکرائبرز ہیں، کسی کے 50 لاکھ، کسی کی ویڈیو پر چند لاکھ ویوز ہیں، اور کسی کی ایک مختصر کلپ ملین لوگوں تک پہنچ گئی ہے۔ اور پھر میرے ذہن میں ایک سوال آتا ہے، ہم اب کسی عالم کے اثر کو کس چیز سے ناپتے ہیں؟ اس کے علم سے، اس کی کتابوں سے، اس کی دلیل سے، اس سے کہ اس نے اپنے عہد کے کسی بڑے مسئلے کو سمجھنے میں ہماری مدد کی؟ یا اب ایک نیا پیمانہ بھی پیدا ہو گیا ہے؟ ویوز کتنے ہیں، فالوورز اس کے کتنے ہیں، ریچ کتنی ہے؟ مسئلہ یہ نہیں کہ علماء یوٹیوب پر کیوں آئے، انہیں آنا چاہیے تھا۔ لوگ جہاں ہوں، علم کو وہاں پہنچنا چاہیے۔ اصل سوال کچھ اور ہے۔ دین یوٹیوب پر آیا، یہ تو ٹھیک ہے، لیکن یوٹیوب دین کے اندر کہاں تک آ گیا؟ میرا خیال ہے کہ ہم ابھی اس سوال کی سنگینی کو پوری طرح محسوس نہیں کر رہے ہیں، کیونکہ انٹرنیٹ محض ایک میڈیم نہیں ہے جہاں پیغام ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچ جاتا ہے۔ کبھی کبھی وہ پیغام کی صورت بھی بدل دیتا ہے، اور یہی شاید ہمارے دینی ڈسکورس کے ساتھ آج ہو رہا ہے۔ پہلے ایک عالم کے سامنے بنیادی سوال یہ تھا کہ امت کو کس مسئلے پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اب اس کے ساتھ ایک اور سوال کھڑا ہو گیا ہے، لوگ کس مسئلے پر دلچسپی رکھتے ہیں، کس عنوان پر کلک کریں گے، کس بات پر کمنٹ کریں گے، کس کنٹروورسی کے بعد دوبارہ وہ ہمارے چینل پر واپس آئیں گے۔ یہ معمولی تبدیلی نہیں ہے، کیونکہ جب بار بار ہمیں یہ معلوم ہونے لگے کہ آڈینس کہاں رکتی ہے، تو خطرہ یہ ہے کہ ایک وقت کے بعد ہم مسئلے کو فالو نہیں کرتے، ہم لسنر کے رکنے کی جگہ کو فالو کرنے لگتے ہیں۔ اور یہی شاید انٹرنیٹ کے ہاتھوں مذہبی ڈسکورس کی سب سے بڑی تبدیلی ہے۔ فرض کیجئے ایک عالم کسی واقعی اہم مسئلے پر گفتگو کرتا ہے، مسئلہ پیچیدہ ہے، وہ دونوں طرف کی دلیل پیش کرتا ہے، کہتا ہے کہ اس میں کئی پہلو ہیں، اور کہیں کہیں تو اسے یہ بھی کہنا پڑتا ہے کہ مجھے معلوم نہیں، مزید تحقیق کی ضرورت ہے۔ اب دوسری طرف ایک ویڈیو ٹائٹل ہے جو کچھ اس طرح ہے، فلاں عالم کی حقیقت بے نقاب، شیعہ اس سوال کا جواب دیں، فلاں صاحب کو منہ توڑ جواب، معاویہ کے بارے میں وہ بات جو آپ سے چھپائی گئی۔ دونوں میں سے اب آپ بتائیں کہ اٹینشن کس کو ملے گی؟ یہاں الگوریتم کو اس سے کوئی دلچسپی نہیں کہ کون سا مسئلہ زیادہ اہم ہے، اسے صرف معلوم ہے کہ کس چیز نے اٹینشن حاصل کی، اور پھر وہی چیز زیادہ ویزیبل ہونے لگتی ہے۔ رفتہ رفتہ ایک نئی ڈیفینیشن پیدا ہوتی ہے، جو زیادہ دیکھا جا رہا ہے وہ زیادہ اہم ہے، حالانکہ یہ دونوں باتیں ایک نہیں ہیں۔ اس تبدیلی کا سب سے واضح اثر شاید ہمارے فرقہ وارانہ ڈسکورس میں دکھائی دیتا ہے۔ علی اور معاویہ کا مسئلہ نیا نہیں ہے، تفضیل علی کوئی نئی بحث نہیں۔ شیعہ، سنی، دیوبندی، بریلوی، تقلید، میلاد، قبور، رفع یدین، ان پر صدیوں سے گفتگو ہوئی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ پرانے اختلافات ڈیجیٹل ورلڈ میں اتنی غیر معمولی قوت کے ساتھ کیوں واپس آئے ہیں؟ ایک کلپ بنتی ہے، اس کا جواب آتا ہے، پھر جواب الجواب، پھر ریاکشن، پھر حقیقت بے نقاب، پھر آج تک کوئی اس کا جواب نہیں دے سکا، اور یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ ممکن ہے یہاں ایک نہایت انکمفرٹیبل حقیقت ہمارے سامنے ہو، فرقہ واریت اب صرف انہیریٹڈ تھیولوجی نہیں رہی، الگوریتم کے زمانے میں یہ ہائی انگیجمنٹ کنٹینٹ بھی ہے، کیونکہ اختلاف آڈینس کو موبیلائز کرتا ہے، فرقہ آئیڈینٹی دیتا ہے، آئیڈینٹی لوائلٹی پیدا کرتی ہے، اور لوائلٹی سبسکرائبر کو واپس لاتی ہے۔ اگر جھگڑا ختم ہوا تو پھر سیریز ہی ختم ہو جائے گی، لہذا جھگڑا زندہ رہتا ہے اور آڈینس واپس آتی ہے۔ تو ہمیں یہ سوال ضرور پوچھنا چاہیے کہ کیا ہم واقعی مسائل حل کر رہے ہیں، یا بعض اوقات مسائل کو کنٹینٹ میں تبدیل کر کے زندہ رکھ رہے ہیں؟
اور یہیں انٹرنیٹ صرف ڈسکورس کو نہیں بدلتا، وہ عالم کو بھی بدلتا ہے اندر سے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہر عالم انفلوئنسر بن گیا ہے، لیکن پلیٹ فارم عالم پر انفلوئنسر کی ایک مخصوص گرامر مسلط کر رہا ہے۔ اگر آپ کو ویزیبل رہنا ہے تو کنٹینٹ مسلسل بنانا ہے، اپنی ایک ریکگنائزیبل پرسنالٹی بنانی ہے، ٹائٹل ایسا ہونا چاہیے جس پر لوگ کلک کریں، سامع کے لیے اوپننگ ایسی ہو کہ وہ رکے، اور کلپ ایسی ہو جسے لوگ شیئر کریں، اور آڈینس ایسی چاہیے جو واپس آئے۔ پھر بہت آہستہ سے عالم یہ سیکھنے لگتا ہے کہ کس موضوع، کس نام اور کس کنٹروورسی پر آڈینس رکتی ہے، اور یہی اصل خطرہ ہے۔ اب عالم موضوع منتخب نہیں کرتا، آڈینس بیہیویئر موضوع منتخب کرنے لگتا ہے۔ پہلے سوال تھا کہ کیا کہنا ضروری ہے، اب خطرہ یہ ہے کہ سوال کچھ اس طرح ہو گیا ہے کہ کیا کہا جائے کہ لوگ سننا پسند کریں، اور یہ دونوں باتیں ایک نہیں ہیں۔ ہماری اسلامی روایت میں حب جاہ ایک معروف اخلاقی مسئلہ رہا ہے، لوگوں کی نگاہ میں مقام، اثر اور قبولیت کی خواہش۔ فرق صرف اتنا ہے کہ پرانی جاہ کا کوئی کاؤنٹر نہیں تھا، آج وہ اسکرین پر دکھائی دیتی ہے، فالوورز، سبسکرائبرز، ویوز، گویا جاہ ڈیجیٹائز ہو گئی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ فالوورز ہونا کوئی برائی ہے، بڑا علمی اثر بڑی آڈینس پیدا کر سکتا ہے۔ مسئلہ نمبرز کا ہونا نہیں، اصل سوال یہ ہے کہ جب اثر نمبر میں دکھائی دینے لگے تو کیا نمبر خود مقصد بننے لگتا ہے؟ اور صرف عالم کے لیے نہیں، سامع کے لیے بھی۔ ہم بھی یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ جس کے فالوورز زیادہ ہیں شاید وہی بڑا عالم ہے۔ یوں علمی اتھارٹی بھی آہستہ آہستہ الگورتھمک اتھارٹی میں بدل جاتی ہے، اور شاید یہیں قرآن کی ایک مختصر تنبیہ ہمارے لیے غیر معمولی طور پر معنی خیز ہو جاتی ہے۔ الہاکم التکاثر، تکاثر نے تمہیں غافل کر دیا۔ قرآن یوٹیوب سبسکرائبرز کی بات نہیں کر رہا، لیکن ہم اس کی روشنی میں اپنے زمانے کو دیکھ سکتے ہیں۔ زیادہ فالوورز، زیادہ ویوز، زیادہ ریچ، زیادہ اثر، اور پھر اس سے زیادہ۔ سوال یہ نہیں کہ نمبر بذات خود برا ہے، سوال یہ ہے کیا نمبر نے یہ طے کرنا شروع کر دیا ہے کہ ہم کیا بولیں گے؟ لیکن انٹرنیٹ صرف عالم کو ریشیپ نہیں کر رہا، وہ سامع کو بھی ریشیپ کر رہا۔ طالب علم اور کنزیومر میں فرق ہے۔ طالب علم کبھی وہ بات بھی سنتا ہے جو اسے پسند نہیں، کنزیومر عموماً وہ چیز چاہتا ہے جو اس کی پسند کے مطابق ہو۔ دیکھیے فرق سمجھیے، طالب علم سوال کے ساتھ رہ سکتا ہے، کنزیومر فوری جواب چاہتا ہے۔ طالب علم اپنی رائے بدل سکتا ہے، کنزیومر چاہتا ہے کہ بات کنفرم ہو جائے، اور الگوریتھم بھی ہمیں وہی زیادہ دکھاتا ہے جس کے ساتھ ہم پہلے سے انگیج کرتے ہیں۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ ہم اسلام کو سمجھنے کے بجائے آہستہ آہستہ اسلامی پوزیشنز کو کنزیوم کرنے لگتے ہیں۔ میرا موقف کیا ہے؟ میرے عالم کا جواب کیا ہے؟ مخالف کو کیسے جواب دیا جائے؟ یوں دینی ڈسکورس کا مقصد سمجھ پیدا کرنا کم اور کیمپس پیدا کرنا زیادہ ہو جاتا ہے۔ تفہیم کم، موقف زیادہ، تحقیق کم، ریاکشن زیادہ، توقف کم، سرٹینٹی زیادہ، اور شاید یہی انٹرنیٹ کے ہاتھوں اسلامی انڈرسٹینڈنگ کی سب سے بڑی تبدیلی ہے۔ یہاں ہمیں ایک نہایت بنیادی ڈسٹنکشن سمجھنے کی ضرورت ہے۔ الگوریتم اور علم کی منطق ایک نہیں۔ الگوریتم کہتا ہے وہ دکھاؤ جہاں اٹینشن ملے، علم کہتا ہے وہ دیکھو جو اہم ہے۔ الگوریتم کہتا ہے وہ بات آگے بڑھاؤ جس پر ریاکشن ہو، علم کہتا ہے دلیل کو پرکھو، اور الگوریتم کو سرٹینٹی پسند ہے۔ علم کبھی کبھی کہتا ہے مجھے نہیں معلوم،
اور الگوریتھم کنفلکٹ کو ریوارڈ کرتا ہے۔ علم کو کبھی اختلاف کم بھی کرنا ہوتا ہے۔ اب قرآن کو دیکھیے، قرآن ایک بالکل مختلف سامع کی تصویر ہمارے سامنے پیش کرتا ہے۔ الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، وہ بات سنتے ہیں پھر اس میں سے احسن کی پیروی کرتے ہیں۔ ذرا فرق دیکھیے، پلیٹ فارم کا سوال ہے کہ کس چیز نے تمہاری اٹینشن لی، اور قرآن کا سوال ہے احسن کیا ہے۔ یہ شاید ہماری پوری بحث کا نچوڑ ہے۔ ایک طرف اٹینشن، دوسری طرف ڈسرنمنٹ، ایک طرف ریاکشن، دوسری طرف ججمنٹ۔ اور اس لیے اصل مسئلہ یہ نہیں کہ انٹرنیٹ پر اسلام بہت زیادہ ہو گیا ہے، اصل مسئلہ یہ ہے کہ انٹرنیٹ کس قسم کا اسلام ویزیبل بنا رہا ہے، کون سے مسائل نمایاں ہو رہے ہیں، کس طرح کے علماء زیادہ دکھائی دے رہے ہیں، کس لہجے کو اعتبار دیا جا رہا ہے۔ کیا وہ عالم جو کہتا ہے کہ یہ مسئلہ پیچیدہ ہے اتنا ہی ویزیبل ہے جتنا وہ جو کہتا ہے کہ آج میں حقیقت بے نقاب کر دوں گا؟ کیا وہ گفتگو جس سے انسان سوچتا ہے اتنی ہی پھیلتی ہے جتنی وہ گفتگو جس سے انسان غصہ ہوتا ہے؟ اگر جواب نہیں ہے تو پھر ہمیں ماننا ہوگا کہ انٹرنیٹ صرف اسلامک ڈسکورس کو کیری نہیں کر رہا، وہ اس کی پبلک فارم کو ری شیپ کر رہا ہے۔ وہ موضوع بدل رہا ہے، لہجہ بدل رہا ہے، اتھارٹی کا تصور بدل رہا ہے، عالم اور سامع کا تعلق بدل رہا ہے، اور شاید خود یہ بھی بدل رہا ہے کہ ہم دینی علم سے چاہتے کیا ہیں۔ یہیں عالم کی ذمہ داری اور بڑھ جاتی ہے۔ اسے کبھی اس موضوع پر پھر بھی بولنا ہوگا جس پر ویوز کم آئیں، کبھی اپنی آڈینس کے خلاف بھی بولنا ہوگا، کبھی اپنی فرقے کی غلطی بتانی ہوگی، کبھی یہ بھی کہنا ہوگا کہ یہ مسئلہ اہم نہیں، ہم اسے ضرورت سے زیادہ اہم بنا رہے ہیں۔ کبھی کسی کنٹروورسی کو چھوڑ دینا ہوگا، اور کبھی سب سے علمی جواب یہی ہوگا کہ مجھے نہیں معلوم، کیونکہ عالم اور انفلوئنسر کے درمیان شاید بنیادی فرق یہی ہے۔ انفلوئنسر یہ دیکھتا ہے کہ آڈینس کیا چاہتی ہے، اور عالم کو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ آڈینس کو کیا جاننے کی ضرورت ہے، اور یہی ذمہ داری سامع کی بھی ہے۔ ہمیں اپنے آپ سے پوچھنا ہوگا کہ میں جس عالم کو فالو کر رہا ہوں کیا وہ مجھے سوچنے پر مجبور کرتا ہے یا صرف میرے موقف کو مضبوط کرتا ہے؟ اس کے بعد میرے سوال بڑھتے ہیں یا صرف میرے مخالف؟ میں اسے دین سمجھ رہا ہوں یا مذہبی کنٹینٹ کنزیوم کر رہا ہوں؟ اور شاید یہاں سے پوری بحث اپنے اصل سوال کی طرف واپس آتی ہے۔ ہم دین کو انٹرنیٹ پر لے گئے تھے، یہ ضروری تھا، لیکن اب شاید وقت آ گیا ہے کہ ہم ایک زیادہ مشکل سوال پوچھیں۔ کیا انٹرنیٹ صرف ہمارے دینی علم کو پھیلا رہا ہے، یا وہ آہستہ آہستہ یہ بھی طے کرنے لگا ہے کہ دینی علم کی صورت کیا ہوگی؟ کون سا دینی علم سروائیو کرے گا؟ کون سا سوال اہم سمجھا جائے گا؟ کون سا اختلاف زندہ رکھا جائے گا؟ کس لہجے کو سنا جائے گا؟ کس عالم کو اتھارٹی ملے گی؟ اور کس بات کو محض اس لیے نظر انداز کر دیا جائے گا کہ اس پر لوگ رکتے نہیں؟ اگر ایسا ہے تو مسئلہ صرف ٹیکنالوجی کا نہیں، پھر مسئلہ یہ ہے کہ ہماری دینی ترجیحات کا ایک حصہ اب وہاں طے ہو رہا ہے جہاں علم نہیں، اٹینشن فیصلہ کرتی ہے۔ اور شاید یہی وہ مقام ہے جہاں ہمیں رکنا چاہیے، کیونکہ دین کا کام انسان کی خواہش کو فالو کرنا نہیں تھا۔ دین تو آیا ہی اس لیے تھا کہ کبھی کبھی انسان کو اس جگہ سے ہٹا دے جہاں وہ پہلے سے کھڑا ہے۔ اگر عالم بھی وہی کہنے لگے جو آڈینس سننا چاہتی ہے، اور آڈینس بھی صرف وہی سننے لگے جو اسے اپنی جگہ پر قائم رکھے، تو پھر ممکن ہے کہ ہمارے پاس دینی کنٹینٹ بہت ہو مگر دین سے واقعی بدلنے والے بہت کم، چینلز بہت ہوں مگر سوال بہت کم، فالوورز بہت کم، سیکرز بہت کم۔ اور شاید اصل بحران یہی ہے۔ اصل سوال اب یہی ہے کہ کیا دین الگوریتھم کی پسند کے مطابق بولے گا، یا
الگورتھم کے زمانے میں بھی ہمیں وہ بات سنانے کی ہمت رکھنی ہوگی جو ہم سننا نہیں چاہتے۔ سوچیے۔